فیملیز آپس میں مل لیتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں, دین دیر از سڈنلی ریجیکشن. دیکھ ایک انسان خود پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اس بندے سے نہیں بنے گی. جو لڑکیاں اور لڑکے یہ پتہ لگنے کے باوجود اس کو ڈریگ کرتے ہیں, وہ اس بندے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بٹ دیر از سو مچ پریشر آن کپلز ناؤ ٹو گو ابراڈ فار دیئر ہنی مون. ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ بہت سی پکچرز بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی, جن کے بچے نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے, سو اس چیز کا بھی پردہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں 5,000 سیونگ ہو, 10,000 سیونگ ہو, 5 روپے سیو کرو, لیکن آپ کی زندگی میں کچھ تو پلاننگ ہو کہ اگر کل کو میری جاب چلے گی تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کروں گی. بیسکلی جو ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہے اس میں, بیکاز وی آر ہیونگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, تو میں نے سارے جو آج کل اوور دا پاسٹ ایئر جو بھی ایشوز میں نے آن اینڈ آف سنے ہیں, وی ہیو ٹرائیڈ ٹو گیدر آل آف دا ایشوز ٹوگیدر. جس میں ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی, جس میں ہم نے فائنینشیل ابیوز کی بات کی, جس میں ہم نے ریلیجس شیمنگ کی بات کی, جس میں ہم نے بات کی کہ فیملیز میں جو بلینگ ہوتی ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, کیوں خواتین ٹاکسک میرجز میں رہتی ہیں, نارسسسٹک ابیوز پہ بات ہوئی. اب جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کرنے لگے ہیں لاسٹ 2 باتوں سے, جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رشتہ کلچر جو ہے اس میں اب ایپس کا بھی رول ہے, باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کے تھرو بھی ملتے ہیں. ارینج میرجز میں بھی اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک بات ہوتی ہے جس میں لڑکا لڑکی دونوں ایک سائڈ سے زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور پھر سڈنلی بغیر وجہ بتائے بغیر کچھ کیے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہ ایپس کے حوالے سے میں سن رہی ہوں کہ اتنی لمبی بات ہوتی رہی, 6 مہینے 8 مہینے, بالکل شادی تک بات آ جاتی ہے, فیملیز آپس میں مل لیتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں, دین دیر از سڈنلی ریجیکشن. ریجیکشن سے ڈیل کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے, پھر اس میں آپ ایموشنل اٹیچمنٹ ایڈ کر دیں تو وہ لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بیسیکلی تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا اتنی لمبی ٹاکنگ اسٹیجز کا, یہی ایبسرڈ اور غلط ہے. ٹاکنگ اسٹیجز اور گیٹنگ ٹو نو میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے ڈاکٹر, اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان, آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونی چاہیے ٹاکنگ اسٹیج, کتنی لمبی جو آپ کی ٹاکنگ اسٹیج ہوتی ہے نا, اف یو آر آسکنگ دا رائٹ کویشچنز فار گیٹنگ میرڈ, فار گیٹنگ میرڈ, آپ حد سے حد مطلب مہینہ 2 مہینہ آپ اس بندے کو جانے کے لیے لے سکتے ہو. مگر اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ اس کو ڈریگ کر رہا ہے, آپ کو ایموشنلی اٹیچ کر رہا ہے, مگر پوائنٹ پہ نہیں آ رہا ہے, شادی کی بات چیت پہ نہیں آ رہا, ریڈ فلیگز ہے نا کچھ ٹاکنگ اسٹیج کے, کچھ ریڈ فلیگز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ شادی کے علاوہ فیوچر کے علاوہ باقی چیزوں کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ سے جب اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ اچھا پیرنٹس کو کیا بتانا ہے, کیسے بتانا ہے, آپ بھی سیٹسفائڈ, تو آپ کوئی اور پنڈارا کھول دیتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس بندے کے ساتھ وقت انجوائے کرنا چاہ رہے ہو, آپ ڈیٹس پہ جانا چاہ رہے ہو, آپ گھومنا پھرنا چاہ رہے ہو, اور یہ لیکن چیز ہوتی ہے کہ دے ٹاکنگ ٹو ملٹیپل پیپل ایٹ اے ٹائم, کہ وہ 2-3 کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بات کرنے. یہ بھی تو ایک ریزن ہے نا کہ امیڈیٹ ریجیکشن دے دیتے ہیں وہ. تو یہ جو ٹاکنگ اسٹیج ہے نا, یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. اگر دیکھ ایک انسان خود پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بہت جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اس بندے سے نہیں بنے گی. جو لڑکیاں اور لڑکے یہ پتہ لگنے کے باوجود اس کو ڈریگ کرتے ہیں, وہ اس بندے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. بیکاز وہ مرحبا اٹ ہیز چینجڈ ا لاٹ اوور دا پاسٹ. میری شادی کو جس طرح 12 سال ہو گئے, تو اس ٹائم پر تو یہ مہینہ 2 مہینہ واز اے ویری لانگ ٹائم فار اے ٹاکنگ اسٹیج. ہمیں تو مہینے کا ٹائم ہی ملتا تھا کہ بات کرو اور لائک فائنل کرو, وہ بھی آفٹر اے سرٹن بات پکی. ایپس وغیرہ تو کیونکہ لوگ اب ٹاکنگ اسٹیج میں جن چیزوں پہ بات کرنی ہے ان پہ بات نہیں کر رہے ہیں. وٹ آر دیئر فائنینشیل گولس, وٹ آر دیئر ریلیجیس گولس, وٹ آر دیئر انڈرسٹینڈنگ آف کمٹمنٹ, وٹ آر دیئر انڈرسٹینڈنگ آف پیرنٹنگ آف چلڈرن. ان کے اندر وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کیا بات کرتے ہیں, تمہارا فیوریٹ کلر پنک, میرا ریڈ. That's it. To be honest, they talk about each other's favorite color, dishes. اس سے کیا ہوگا, کیا آؤٹ کم ہے اس کی؟ Nothing at all. They talk about this and then they are ready to get married. They don't talk about the hard subjects even. کہ یار ہمیں کیا کیا اسٹرگلز آ سکتے ہیں, اچھا میرے کیا کیا خواب ہے. بعد میں جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا آپ نے پڑھائی بھی کرنی تھی. اچھا, یہ اسنیپ چیٹ جنریشن جو ہے, مجھے لگتا ہے ان کا ایک اور مسئلہ ہے. جیسے کہ آئی سی پیپل گیٹنگ میرڈ ان مائی فیملی, کزنس میں بھائی کی بھی ابھی شادی ہوئی ہے, تو وہ دیر لیونگ اے لائف, یہ خیر میں تھوڑا سا ٹاپک آف ٹاپک جائے گا, بٹ دیر لیونگ اے لائف فار سوشل میڈیا. وہ ڈنر پہ جا رہے ہیں تو وہ اسنیپ چیٹ کے لیے جا رہے ہیں, وہ ہنی مون پہ جا رہے ہیں تو وہ انسٹا اسٹوریز کے لیے جا رہے ہیں, ریلز بنانے کے لیے جا رہے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ انفلوئنسرز, they are normal people living their normal life. But there is so much pressure on couples now to go abroad for their honeymoon, to go to, کل جس طرح ویلنٹائنس گزرا ہے ماشاء اللہ, تو سب نے اسنیپ لگانا فرض ہے, اگر نہیں لگا تو رمضان قبول نہیں ہوگا, استغفر اللہ. تو اس طرح کے حالات بہت ٹائم سے بات کر رہی ہوں کہ نئے کپلس
اپنے اوپر اتنی فائنینشیل لائبلٹیز پال لیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں مارکیٹنگ بھی اب ایسی ہے. فلیٹس فار نیو کپلس, اپارٹمنٹ بائنگ اسکیمس فار نیو کپلس, لون پلانس فار نیو کپلس, اف یو آر نیولی میرڈ کم ہیئر. تو ان کو نا ایک دم سے اس ینگ ایج میں لائک بٹوین 20 to 35 ان کو ڈیپٹس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایک دوسرے سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرضے لے کے 1 کروڑ کی گاڑی لیں گے, وہ لونز لے کے. بیکاز پریشر دیکھو نا کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہو, آپ ڈیٹ پہ بھی جاؤ, آپ ہنی مون پہ, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے آئیں گے اتنے پیسے. آپ ایک نیولی میرڈ انسان ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے. اور اس ینگ ایج میں ایک انسان اگر لائبلٹیز پال رہا ہے تو وہ آگے کی پوری عمر آپ کی اسی میں گزر جائے گی. آپ کی جنریشن جسٹ فار دا سیک آف اسنیپ, مطلب لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. خواتین یہ زیادہ کرتی ہیں, جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں پہ زیادہ ہے کہ میں نے اپنی دوستوں کو, اپنی کزنس کو اور سب کو وہ ریڈ بکے دکھانا ہے, وہ چاکلیٹس دکھانی ہے, وہ کیک دکھانا ہے. اور پھر مرد بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ میں کماتا کس کے لیے ہوں, اسی کے لیے تو کماتا ہوں, تو چلو میں وہ کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے پھر پاؤں نہیں پھیلائے جا رہا ہے. ڈاکٹر میں فائنینشیل پلاننگ نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. فائنینشیل پلاننگ بہت ضروری ہے کہ یار میں نے اس عمر میں اتنا کما رہا ہوں, مجھے اس میں اتنا سیو کرنا ہے, اور مجھے ابھی لائبلٹی نہیں پالنی ہے. ہم لوگ فوراً بھاگتے ہیں لائبلٹی کی طرف. اچھا, جو انسان نئی جاب شروع کرے گا وہ کون سا فون جا کے خریدے گا, نیا آئی فون خریدے گا جا کے, یا وہ کوئی بڑا خرچہ کرے گا. بھائی ابھی آپ تھوڑا سیو, تو آپ تھوڑا سا فائنینشیل پلان کر لو. سیونگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کو سن کر, پیپل آر لیونگ پے ٹو پے. میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کو سن کر کہ کیسے. میں کہتی ہوں 5,000 سیونگ ہو, 10,000 سیونگ ہو, 5 روپے سیو کرو, لیکن آپ کی زندگی میں کچھ تو پلاننگ ہو کہ اگر کل کو میری جاب چلے گی تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کروں گی. یا ڈاکٹر سب سے بڑھ کے اگر کوئی ہیلتھ کرائسس آ گیا, آج کل ہسپتال میں ایک دن کا جو خرچہ پڑتا ہے, آپ کے پیرنٹس تو ہیں نا بھائی, آپ کے بچے تو ہیں نا, پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آپ کا ایک, میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو الگ سے ہیلتھ کرائسس فنڈ رکھنا چاہیے. ہیلتھ از ناٹ, ہماری تو وہ انشورنسز بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایون فار دا, میں یہ کہتی ہوں کہ ایون فار دا جاب آلسو, آپ کی کیا گارنٹی ہے بھائی کہ آپ کی جاب لگی رہے گی, آپ کے پاس سیونگز نہیں ہے. میں سن کے میں شوق میں آ جاتی ہوں. آپ کی اپنی صحت رہے گی کہ آپ کماؤ گے, کیا کماؤ گے کہ نہیں. اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے, یو ناٹ ایبل ٹو ٹیک اے بریک. میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ اتنی بری صحتوں کے ساتھ وہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی نہیں لے سکتے. ابھی جس طرح مائی ہسبینڈ ہی کالز اٹ اے کریئر بریک, صحیح ہے نا. سو ڈیورنگ دیٹ بریک, ابھی 1 سال ہو گیا, تو بہت سارے لوگوں نے ان کو اپروچ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے یہ بریک لے رہے ہو, ہاؤ آر یو ایبل ٹو ٹیک دس بریک. تو ہی سیڈ, ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو ان میں سے کسی نے نہیں کیا. لائک یو نو کہ ہی واز شاکڈ اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اتنے پیسے کمائے آئل فیلڈ میں. ہی واز ورکنگ ان این آئل فیلڈ, اور ان کے ساتھ کے کولیگز ہیں. تو ہی واز لائک کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیا خرچہ کر رہے تھے جو میں نہیں کر رہا تھا. سارے لگے ہیں, بٹ لائک ہاؤ کین یو اسپینڈ دیٹ مچ منی. اگین میرا یہ بھی سوال ہے کہ کتنا انسان پاگل ہو سکتا ہے پیسے لٹانے کے پیچھے. اندر آتا ہے ڈاکٹر ارم, یہ بھی ایڈکشنس کے اندر آتا ہے, جو اسپینڈ تھرفٹ کرنا ہے, بہت زیادہ خرچہ کرنا ہے. یہ سارا بھی ایڈکٹیو مائنڈ کی نشانیاں ہیں بیسیکلی. جو ہم ایڈکشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ, لیٹسٹ بیگ مجھے چاہیے, لیٹسٹ شوز مجھے چاہیے. مائنڈ سیٹ ہے مجھے, میں کبھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی کہ میں کیسے 3 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے لگا کے ایک بیگ خریدوں. بالکل, یہ ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ ہے. ایڈکشنس کے اندر یہ بھی آتا ہے, اوور اسپیڈنگ, اوور اسپینڈنگ. گاڑی بہت تیز چلانا بھی ایڈکشن ہے. اچھا, بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا بھی ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف جاتا ہے. تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ نشے کی ایڈکشن تو نہیں ہے, مگر ان تمام چیزوں کی ایڈکشن ہے. اینڈ دیر از, یو نو, وہی والی بات ہے جو میں کہتی ہوں نا کہ ایوری بڈی نیڈ ہیلپ. تو جب آپ جاتے ہیں تھیراپی میں تو آپ دیکھتے ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو وانٹس اے لاٹ آف منی. ہمیں تو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں نا کہ یہ ٹھک 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 ٹھک, اور پھر اس کے بعد آپ نے پیسے اتنے کما لینے ہیں, یا اتنے امیر انسان سے شادی کر لینی ہے, یا وٹ ایور آپ کی آئیڈیل لائف یہ ہے, یہ گھر ہے, یہ فلانا, یہ گاڑی, جو کچھ بھی. تو آئی واز ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی فار مائی سیلف کہ مجھے بہت زیادہ پیسے نہیں چاہیے لائف میں. میں ایک, یو نو, مجھے ایک اسٹیبل, جو میری ایک اسٹیبل زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے میں نارمل اس میں بھی چل سکتی ہوں. تو اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ میں جو پیسے خرچ کر رہی ہوں وہ مجھے کہاں کر. ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ چیزوں میں پیسے خرچ کرتی بھی ہوں جہاں مجھے, جیسے فار ایگزامپل ٹریولنگ میں کروں گی, جو آپ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں یا جو کچھ ہیں, بٹ لائک کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کے آگے شو مارنے کے لیے, کسی کو امپریس کرنے کے لیے. آپ دکھا رہے ہیں نا, امپریس کریں نا, 4 دن بعد اس نے کسی اور سے امپریس ہو کے کہنا ہے کہ اس نے کیا ہی کیا تھا. یا بٹ یہ مجھے ساری محنت دھرے کی دھری رہ جائے گی. بٹ یو نو, ایون اف آئی ٹاک اباؤٹ لائک مائی اون فیملی سسٹم, تو یہ ایک پورا ایک وہ چلا ہوا ہے کہ ہر کزن نے سنڈے کو کہیں جانا ہے, کچھ کھانا ہے, پھر وہ اسنیپ لگے گا, ریسٹورینٹ لگے گا,
ایک وار چل رہی ہے. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ میرے تو دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں سانس لے رہی ہے کہاں ہے, اسنیپ نہیں, کالی اسنیپ آ رہی ہے, کوئی آ رہی ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا. بیکاز دیکھو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پبلک ہو. سب سے پہلے بلکہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم بہت سے لوگ اس بارے میں جو ہے نا اویئر نہیں ہیں. جو پردہ ہے نا وہ اس چیز کا بھی پردہ ہے. There are a lot of people who cannot afford the things that you're having today. And جو آپ کو احساس کرنا ہے وہ اس چیز کا بھی احساس کرنا ہے کہ آپ جو فوڈ کی پکچرز بھیج رہے ہو, اگلے انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ 1800 کا وہ کھانا کھائے یا وہ 1800 کا 2500 کا, مطلب they can't afford it. تو ان چیزوں کا بھی پردہ ہوتا ہے. آپ اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کے ساتھ بہت سی پکچرز بھیج رہے ہو ان لوگوں کو جو کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی, جن کے بچے نہیں ہو پائے, ٹھیک ہے. سو اس چیز کا بھی پردہ ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کی پکچرز لے کے بھیج رہے ہو اور آپ جس چیز کو بھیج رہے ہو اور آپ جتنا وہ دکھاوا کر رہے ہو اس چیز کا. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں, یہ جو وی لاگنگ کلچر ہے, اور پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم کتنی باری میں اس پر بات کروں کہ بیسٹ ہسبینڈ, بیسٹ بچے, بیسٹ ہوم, بیسٹ کار, بیسٹ ویکیشن, بیسٹ ٹریولنگ, بیسٹ کپڑے, مطلب اوور کنزیومرزم کی ہم نے حد کری ہوئی ہے. تو اس سے آپ اپنی خوشیاں آپ اس کو اپنی دماغ میں یہ جسٹیفیکیشن بناتے ہو کہ چلو میں خوشیاں شیئر کرتی ہوں. آپ یہ سوچیں کہ اس کی آپ کی وہ خوشی دیکھ کر کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں, کتنے لوگ جیلس ہو رہے ہیں, کتنے لوگ ڈپرائیوڈ فیل کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہر طرح کی کمپلیکس ہے نا, ہیومن ایموشنز کمپلیکس ہے. تو آج کل کی تو مجھے لگتا ہے یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے, انسیکیورٹی, سیلف ڈاؤٹ اینڈ دا کمپلیکسٹیز. اب وہی میں کہہ رہا ہوں ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ دا فیلنگ آف ہیونگ لیس, the satisfaction نہیں ہے ان کو کسی چیز میں, لیک آف گریٹیٹیوڈ. اور یہ میں بہت کمپلین سنتی ہوں اور میں دیکھتی بھی ہوں انوائرمنٹ میں کہ آج کل کے بچوں کے پاس سب کچھ ہے بٹ دے فیل دے ڈونٹ ہیو انف. ہم مٹی میں کھیل کے اور پتھر میں کھیل کے رات کو خوش گھر آتے تھے اور اللہ کا شکر ادا, مطلب ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن ہوتی تھی ہم لوگوں کی لائف میں. پیرنٹنگ کی طرف سے بھی گریٹیٹیوڈ بلڈنگ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی سم ون کیم ٹو می جو ڈپریشن میں ہے بیکاز ان کی کووڈ کے بعد سینس آف اسمیل چلی گئی ہے اور ان کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہے. سینس آف اسمیل نہ ہونا جتنی بڑی آزمائش ہے نا, اور جتنی بڑی بلیسنگ ہے سینس آف اسمیل کا ہونا, صرف اس سینس کا ہونا. وی ڈونٹ ٹیچ گریٹیٹیوڈ ٹو آور چلڈرن اینڈ وی ڈونٹ ہیو گریٹیٹیوڈ فار دیٹ. اور ہے ہی نہیں, مطلب پیرنٹس کیسے ٹیچ کریں, ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں, میں آگے کیسے سکھاؤں گی اگر میں ایک ہر وقت ایک ناشکری کے اسٹیج میں ہوں گی, میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, واٹ از دا نیکسٹ بیگ, نیکسٹ ویکیشن, نیکسٹ میٹ اپ, نیکسٹ گیدرنگ, نیکسٹ کپڑے, سمر کلیکشن, ونٹر کلیکشن, تو میں نے آگے کیا سکھانا ہے. سو پہلے ٹرائی ٹو بلڈ دیز تھنگس ان یور لائف تاکہ آپ آگے سکھا سکیں. اور ریئل سیٹسفیکشن نا آپ کو کبھی بھی پیسوں میں اور چیزوں میں اور لوگوں کو خوش کرنے میں نہیں ملے گی. اور یہ کرا ہے پوری زندگی کر کے دیکھ کے اب بتا رہی ہوں کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, سو اٹس ویری امپورٹنٹ.